اساتذہ کرام، معلمات اور منتظمین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ بڑی مبارک محفل ہے اور بے شمار اس محفل کے فضائل ہیں۔ وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہم سیکھ جائیں اور اللہ کا کلام سکھانے کی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پورا کرنے والے بن جائیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو سب سے پہلے جو قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اسے اپنی حیثیت کا معلوم ہونا چاہیے کہ میری کیا حیثیت ہے۔ انسان یہاں پر اپنی جو حیثیت سمجھتا ہے، ہم جو اپنی حیثیت سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری حیثیت کو زیادہ بہتر جانتا، ہم جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ حیثیت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، قاعدہ ہے، ناظرہ ہے، حفظ گردان ہے، آیا شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرمایا اور قرآن کریم کی آیتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت مجھ سے بھول جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں۔ اور پھر کیا فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اور آپ ایسے قرآن کریم پڑھے جیسے حضرت جبرائیل امین آپ کو پڑھ کے سناتے۔ تو قرآن کریم کو ایسے پڑھنا جیسے قرآن کریم اترا ہے، نازل ہوا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا کہ اس کے اندر کیا بیان ہے۔ تو قرآن کریم جیسے نازل ہوا اس کو اس طرح سے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کو مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ترتیل کراتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے قرۂ کرام نے کتابیں لکھی، تجوید پر کتابیں لکھی گئی کہ کون سا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں مخارج الحروف، اور کن صفات کے ساتھ ادا ہوگا، کس کیفیت کے ساتھ ادا ہوگا، اس پر کتابیں لکھی گئی، جسے ہم کہتے ہیں علم تجوید۔ علم تجوید کیا ہے؟ علم تجوید کے اندر دو چیزیں، مخارج الحروف اور صفات۔ حروف، حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ مخرج کہلاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کن صفات کے ساتھ، کس حرف کو موٹا ادا کریں گے، کس کو باریک پڑھیں گے، کس کو نرم پڑھیں گے، کس کو سخت پڑھیں گے، اس کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ پورے تجوید کا خلاصہ دو چیزیں، وہ کیا ہے؟ مخارج الحروف اور صفات۔ جو معلم قرآن ہے، معلم قرآن کے لیے بہت ساری صفات بیان کی گئی، جیسے کہ قاری صاحب بھی تشریف لائے، اور بہت ساری صفات کتابوں کے اندر ملتی ہیں جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، وہ صفات اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن ایک معلم قرآن کے لیے تین چیزوں پر عبور حاصل کرنا، یعنی اس سے مزین ہونا، وہ فرض ہے۔ اس کے بغیر وہ معلم نہیں ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح صفات کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ ادا کرنے والا ہو، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن اس کا خود ٹھیک ہو۔ پہلی صفت تو یہ ہے۔ دوسری صفت کیا ہے کہ علم تجوید کو جانتا ہو، علم تجوید کا جاننے والا ہو۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ طریقہ تدریس کا معلوم، طریقہ تدریس،
یہ تین چیزیں جو ہیں ایک معلم قرآن کے لیے ضروری ہے اور فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے قراء حضرات ہیں جو قرآن کریم بہت بہترین پڑھتے ہیں، بہت بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، علم تجوید سے بھی واقف ہیں، لیکن اگر ان کو کلاس دے دی جائے، درسگاہ میں بٹھا دیا جائے، پڑھا نہیں سکتے، نہیں پڑھا سکتے، کلاس میں گرفت ہی نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ قرآن ٹھیک ہو اور علم تجوید کا جاننے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ طریقہ تدریس سے بھی واقف ہو، پھر آپ اس کو معلم کی جو نشست ہے اس کے اوپر آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کا آنا ایک معلم قرآن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے نورانی قاعدہ ہے، یہ نورانی قاعدہ وہی قاعدہ ہے کہ جس کے اندر کلمات، حروف، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختصر ہدایات حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں۔ اسی قاعدے کے اندر ہم نے ایک تفصیل کے ساتھ طریقہ تدریس کو اور علم تجوید کو جمع کیا تاکہ پڑھنے پڑھانے والے کے لیے اس میں آسانی ہو جائے۔ یہ جو مروجہ قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمانوں نے اپنا قرآن کریم پڑھنا سیکھا۔ یہ ایسا اللہ کی طرف سے مقبول اور مجرب ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے جو تھے اور لکھوانے والے انتہائی نیک، اخلاص والے، للہیت والے اور قابل آدمی تھے۔ تو اس لیے پڑھانے والے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اخلاص اور للہیت یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قابلیت یعنی قبولیت بھی اور قابلیت بھی۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قبولیت جو ہے نا وہ شرط ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو قابلیت بھی پیدا کر دیتا ہے، لیکن قابلیت ضروری ہے۔ اگر قابلیت نہیں ہے اور آپ نے کسی کو بٹھا دیا پڑھانے کے لیے تو وہ کیا پڑھائے گا؟ تو اسی طرح سے للہیت، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری اور اس کے ساتھ ساتھ قابلیت، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ تو نورانی قاعدے کو لکھنے والے، اس کو لکھوانے والے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا، اور اس کی اشاعت کرنے والے، اس کو لکھنے والے حضرت مولانا نور محمد بن محکم ان کے والد تھے، اور انہوں نے اس کو لکھا۔ اللہ نے اس کے فیض کو ساری دنیا میں عام کر دیا، عرب اور عجم سب جگہ پر اس کا فیض آیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھانے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا وہ ضروری ہے، یعنی تجوید کے اندر جو معیار تجوید ہے، وہ معیار تجوید کون سا معیار ہے جو فرض کا درجہ رکھتا ہے؟ ویسے تجوید کا بہت بڑا علم ہے، لیکن وہ معیار جو فرض کا درجہ رکھتا ہے اس کے اندر تین چیزیں بنیادی ہیں، اور تین چیزوں کا میں ذکر کروں گا کہ وہ اس کے بعد ہیں، لیکن وہ بھی واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ پہلی چیز ہے مخارج الحروف اور صفات، حروف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر حرف کو صحیح ادا نہ کیا جائے صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر اس کی جگہ پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین تو اس کے معنی تمام ٹوٹ پھوٹ اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو ہا اور ہا اس کے فرق سے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے قلب، قلب کے معنی دل کے ہیں، اس کی جگہ پڑھ لیا قلب چھوٹی کاف سے تو اس کے معنی کتے کے، قلب دل، قلب کتا۔ تو حرف کی غلط ادائیگی سے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اور پہلا معیار وہ حروف کی ادائیگی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ ہے حروف مدہ کی ادائیگی۔ مد اصلی، با الف زبر با، با کھڑا زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی،
ایک الف کی مقدار کھینچنا مد اصلی کو یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسے انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے، اس کی جگہ اگر پڑھ لیا انک لتخلف المیعاد تو اس کا معنی یا اللہ تو وعدہ خلاف۔ تو دوسری چیز جس کا لحاظ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، وہ ہے حروف مدہ، مد اصلی کی ادائیگی۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ حرکات، پڑی حرکات، زبر، زیر، پیش، اس کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ اگر آپ نے پڑی حرکات کو کھینچ دیا اور اس کو آپ نے جو ہے حروف مدہ بنا دیا یا کھڑی حرکات کر دیا تو بھی معنی تبدیل ہو جائے۔ یا حرکات کو غلط پڑھ لیا، انعمت، تو نے ہم پر انعام کیا، انعمت، ہم نے تجھ پر انعام کیا، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو تیسری چیز جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ ہے حرکات کی ادائیگی۔ اس سے کم معیار تجوید کا نہیں ہے، چاہے جز وقتی مدرسہ ہے، کل وقتی مدرسہ ہے، گھر میں پڑھا رہے ہیں، کہیں بھی پڑھا رہے ہیں، اس سے کم معیار تجوید کا نہیں ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کے اندر بچہ کمزور ہے تو وہ بچہ تجوید میں فیل ہے، ناکام ہے۔